بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزو، جیسے گزشتہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ کی معرفت و محبت سے بھرا ہوا کلام بصورت اشعار پڑھ کر کے سنا دیا کروں گا، اور کبھی کبھی کچھ بیچ میں تھوڑی بہت اس کی شرح بھی کر دوں گا۔ تو آج ایسا ہی ایک کلام ہے، جل سے قرب محبت۔ بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل، بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل، تو دل پر جلسے قرب محبت ہوتا رہتا ہے۔ بڑے قیمتی اشعار ہیں، اور یہ اشعار میں جب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے پڑھا کرتا تھا، اور قرآن و سنت سے یعنی آیات قرآنی اور احادیث نبویہ سے جب ان کی شرح ہوتی تھی تو لوگ سمجھتے تھے کہ حضرت نے اس میں کیا کچھ بیان کیا ہے۔ خیر، تو یہ تھوڑا سا کلام سناتا ہوں، دل میں کوئی بات آئے گی بیچ میں تو عرض کر دوں گا۔ محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے، محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے، اور اگر راہ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے گئے۔ ارے عزیزو، غم اٹھائے بغیر، میرے بھائیو، غم اٹھائے بغیر، صبر و شکر کی راہوں سے گزرے بغیر اللہ کہاں ملتا ہے؟ ارے میاں، دنیا میں کچھ نہیں ملتا جب تک کچھ مجاہدے اور مشقتیں نہ اٹھاؤ۔ اگر راہ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے گئے، اگرچہ راہ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے گئے، مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے، مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے۔ آدھی عاشق صادق اور ایک عاشق کاذب، جو جھوٹا عشق کا مدعی ہے وہ غم سہے گا نہیں، ہمت ہار جائے گا۔ حضرت نے کیا فرمایا ہے؟ ان حسینوں سے دل بچانے میں، ان حسینوں سے دل بچانے میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں، غم تو اٹھانے پڑیں گے۔ داغ حسرت سے دل سجائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں۔ داغ حسرت سے غم دل سجائے ہیں، میرے عزیز، سمجھتے ہو اس کا مطلب؟
یہ جو مجاہدات ہوتے ہیں، کسی نے گالی دے دی، کسی نے غصہ کر لیا، کہیں خوبصورت شکلیں سامنے ہیں ان کو دیکھنے میں مجاہدہ ہے، کہیں پڑوسی کی ایذائیں ہیں، کہیں شوہر کی طرف سے ہے، کہیں بیوی کی طرف سے ناگوار باتیں ہیں، کہیں حقوق دوسرے لوگ دبا رہے ہیں، یہ دل پر صدمے اٹھا رہا ہے، سہ رہا ہے اللہ کے لیے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ میرے عزیزو، اس آج کی مجلس سے اگر تم صرف یہ ایک سبق بھی لے لو، پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ جو بندے مومن یا مومنہ، مرد ہو یا عورت، کسی بھی غیر اختیاری حالت پر صبر کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہے میرے بندے بندی تم ہماری نگاہوں میں ہو، ہمیں تمہارا صبر سارا معلوم ہے۔ منزل قرب یوں نہیں ملتی، اللہ اللہ، منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار کھائیں گے، منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار کھائیں گے، اور قلب میں جس کے جب وہ آئیں گے، اپنا عالم الگ سجائے ہیں۔ بچوں، صاحب نسبت جس دن بن جاؤ گے، گفتار بدل جائے گی، رفتار بدل جائے گی، انداز بدل جائیں گے، سب کو محسوس ہوگا کہ یہ اپنے سینے میں کچھ مان لیے ہوئے ہے۔ رفتار بدل گئی، انداز بدل گئے، اطوار طور طریقے بدل گئے، ملنے جلنے کا، بات کرنے کا، ایک دوسرے سے سلوک کا، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ہم لفاظی والے زیادہ ہو گئے۔ اگر چراغ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، اگر چراغ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے۔ خدا کی قسم، میری بات کو سچ سمجھنا، یہ اللہ والے دل میں جو واقعی اہل دل اولیاء اللہ ہوتے ہیں، دل میں ہر وقت اللہ سے یہی تو ان کی باتیں ہوتی ہیں۔ کبھی حالت شکر ہے تو شاکر بنے ہوئے ہیں، اور کبھی حالت صبر ہے تو صابر بنے ہوئے ہیں۔ یہ جلسہ قرب محبت کیا ہے؟ یہی تو ہے۔ بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل، بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل، تو دل پر جل سے قرب محبت ہوتا رہتا ہے، تو دل پر جل سے قرب محبت ہوتا رہتا ہے۔ میرے عزیزو، کبھی یہ تعبیر کائنات میں آئی تک کسی سے سنی تم نے؟ قرب محبت کا جلسہ، اللہ اللہ۔ اسی لیے یہ اشعار جو اہل دل اللہ والوں کے ہوتے ہیں، یہ من جانب اللہ قلب پر القا ہوتے ہیں۔ کیا فرمایا تھا حضرت نے اپنے اشعار کے بارے میں؟ تم اصلاح کی اس میں کوشش نہ کرنا، تم اصلاح کی اس میں
کوشش نہ کرنا، یہ ہے دوستاں درد دل کی ہماری، میری شاعری بس میرا درد دل ہے، میری شاعری بس میرا درد دل ہے، لغت پا سکے گی اسے کیا تمہاری۔ جب درد دل سے باتیں نکلتی ہے تو اس درجہ حلاوت ہے میرے طرز بیان میں۔ حضرت والا کی شعر ہے، اس درجہ حلاوت ہے میرے طرز بیان میں، اس درجہ حلاوت ہے میرے طرز بیان میں، خود میری زبان اپنی زبان چوس رہی ہے، خود میری زبان اپنی زبان چوس رہی ہے۔ تو ہے جلسہ قرب محبت، اللہ کرے ہم سب کو عطا ہو جائے۔ سن لو چند اشعار اور باقی ہیں اس کلام کے۔ اگر راہ تقوی میں ہزاروں غم بھی آتے گئے، مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے۔ ارے دنیا میں عشق مجازی اور حرام، لڑکے لڑکیوں کی محبت میں مبتلا لوگوں، جوانوں سنو، صلہ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے، ارے توبہ، صلہ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے، ارے توبہ، کہ عاشق روتے رہتے ہیں، صنم خود سوتا رہتا ہے۔ واہ اللہ، دنیا میں یہ ایک سزا ہے جو ان کو مل رہی ہے۔ میرے عزیزو، ان نیٹ کی گندگیوں میں اور لڑکے لڑکیوں کی محبتوں میں پڑو گے، یہ دنیا میں سزا ملتی ہے اللہ کی طرف سے۔ کیا سزا؟ محبوب و محبوبہ مزے سے سو رہے ہیں اور تم چھتوں کے اوپر سگریٹ پیتے پھر رہے ہو اپنا غم بجھانے کے لیے۔ خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاہی، کیا شعر ہے، اللہ اکبر۔ خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاہی، تو اپنے آنسوؤں سے عشق اس کو دھوتا رہتا ہے۔ حضرت نے کسی مقام پر اس کی شرح میں کہا ہے، جس طرح کپڑے پر داغ دھبے لگے تو پانی اللہ نے دیا ہے دھونے کے لیے، میرے عزیزو ہمارے دلوں پر جو گناہوں کے ظلمتوں کے داغ دھبے لگتے ہیں، یہ آنسو اللہ نے دیے ہیں، ان سے اس کو دھو لیا کرو۔ اور کیا شعر ہے، اللہ اکبر، کیا گنہگاروں کی مت تحقیر کر اے زاہد ناداں، میں خود انہی میں ہوں، ہم سب گنہگار و خطاکار ہیں، اللہ کے یہاں لے کے جانے کے لیے سوائے اس کے کہ رحمت و معافی اور عفو و کرم کی امید لے کے جائے کچھ بھی نہیں ہے۔ گنہگاروں کی مت تحقیر کر اے زاہد ناداں، کہ ان کی آہوزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے۔ ندامت کے آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے میرے بھائیوں، بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے۔ آنسوؤں پر میں نے بیانات کر رکھے ہیں، سنو۔
آنسوؤں پر بیانات کر رکھے ہیں، 3 آنکھیں ہیں جن کو جہنم کی آگ ٹچ نہیں کرے گی، چھوئے گی نہیں۔ عین بکت من خشیت اللہ عز وجل، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی، اور ایک وہ آنکھ جو کفت وغضت عن محارم اللہ، اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے رک گئی، بچ گئی، اور تیسری جو اللہ کی راہ میں پہرے داری کرتی ہوئی جاگی۔ آخری شعر سن لو کہ جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنا قلب و جاں اختر، ہائے ہائے، جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جاں اختر، بجرم بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے۔ یا خالق لے لو دل میں، یا مخلوق کو بسا لو، دونوں جمع نہیں ہوتے۔ ہاں، ان حسین حسینوں کی محبتوں کو دل سے نکالنا پڑے گا اگر اللہ کو چاہتے ہو دل میں۔ اللہ اپنی رحمت سے فضل کا معاملہ فرما کر بھائی ہم سب کو اولیاء صدیقین میں شامل کر لے۔ اللہ اولیاء صدیقین میں سے اپنے نیک بندوں میں سے بنا لے۔ ہر لمحے حیات اللہ تعالی ہمارا مبارک فرما دے، اور ایسا بنا دے کہ جو اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ ہو۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔